خداوند یسوع مسیح ناصر کے عظیم جلالی اور خوبصورت نام میں میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ آئیے خداوند کے کلام میں سے ہم یرمیہ کی کتاب میں سے ہم پڑھیں گے، یرمیہ 29 باب اور اس کی 11ویں آیت خداوند کے کلام میں سے۔ قرآن کلام میں کچھ اس طرح سے لکھا ہوا ہے، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ خداوند کے کلام کے بڑے سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، ہم نے جو قرآن کے کلام میں سے آیت ایک پڑھی ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے خدا کا کلام کہ خدا کے خیالات ہمارے لیے سلامتی کے ہیں۔ اگر عبرانی ورڈ اس کے لیے دیکھیں تو شلوم کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے، سلامتی کے لیے، یعنی پیس۔ میرے عزیزو، خداوند اگر ہم 29 باب کی پہلی آیت سے لے کر 10 آیات تک پڑھیں تو ہمیں یہ ملے گا کہ خداوند بنی اسرائیل سے فرماتا ہے کہ تم جس شہر میں اسیر ہو کے چلے گئے ہو، یعنی ملک بابر نبوکت نظر کے ذریعے ملک عراق کی بات کر رہے ہیں، بابل کے شہر میں۔ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جب بنی اسرائیل وہاں پر اسیر ہو کر گئے تو خداوند نے کہا کہ تم اس جگہ کی خیر مناؤ، اس شہر کی خیر مناؤ۔ ہم 5ویں آیت کو پڑھیں گے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے، تم گھر بناؤ اور ان میں بسو اور باغ لگاؤ اور ان کا پھل کھاؤ، بیویاں کرو تاکہ تم سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوں، اور اپنے بیٹوں کے لیے بیویاں لو اور اپنی بیٹیاں شوہروں کو دو، تاکہ ان سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہو اور تم وہاں پھلو پھولو اور کم نہ ہو، اور اس شہر کی خیر مناؤ جس میں میں نے تم کو اسیر کروا کر بھیجا ہے، اور اس کے لیے سلامتی سے دعا کرو۔ خدا سے دعا کرو کیونکہ اس کی سلامتی میں تمہاری سلامتی ہے۔ میرے عزیزو، خداوند کے کلام میں سے جو ہم نے پڑھا ہے کہ خدا نے انہیں خود اسیری میں بھیجا ہے۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ تم اس شہر کی خیر مناؤ جس میں میں نے تم کو اسیر کروا دیا۔ اسیر کا مطلب ہے غلامی، غلامی کا شہر نبوکت نظر بادشاہ کے ذریعے بابل کا شہر جو موجودہ عراق کا شہر ہے، اس میں خدا نے اپنے لوگوں کو، بنی اسرائیل کو غلامی یعنی اسیر کروا دیا۔ اور خدا ان کا کلام فرماتا ہے کہ جب وہ وہاں پر اسیر ہو کر گئے تو خداوند نے کہا کہ تم اس شہر کی خیر مناؤ۔ اگر ہم دیکھیں اسیری کیوں ان کی زندگی میں آئے، ان کی وجوہات اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں ملے گا کہ وہ لوگ خدا کی باتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ جب خدا بر وقت اپنے لوگوں کو بھیجتا، جب خدا بر وقت اپنے نبیوں کو، غیب بینوں کو ان کے درمیان مہیا کرتا، ان کے درمیان اویلیبل کرتا تاکہ وہ خدا کی بات کو سن سکیں، تاکہ وہ خدا کے کلام کو جان سکیں، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب وہ خدا کی بات کو سنتے تو وہ خدا کی بات کو سنی انسنی کر دیتے، وہ خدا کی بات پر ایمان نہیں لے کے آتے تھے، وہ خدا کے کلام پر ایمان نہیں لے کر آتے، خدا کے کلام کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے۔ دوسری بات، وہ خدا کے اوپر توکل نہیں کرتے تھے، وہ خدا کے نبیوں کو یقین نہیں کرتے تھے، خدا کے اوپر توکل کرنا انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ جس طرح سے داؤد کبھی بھی جہاں بھی جنگ کے لیے جاتا تو وہ خدا سے صلاح مشورہ کرتا تھا، وہ خدا سے پوچھتا تھا، خداوند کیا میں جنگ کے لیے جاؤں؟ اور خداوند اس سے فرماتے تھے کہ تو جا، کیونکہ میں تجھے فتح بخشوں گا۔ اور جہاں پہ جنگ کے لیے ان کو نہیں جانا ہوتا تھا، خداوند نے منع کر دیتے تھے کہ تو نے نہیں جانا، تو نے کس طرح سے فتح پانی ہے، خدا اس کو وہ اسٹریٹجیز دیتے تھے۔ لیکن یہ سیری سے پہلے جتنے بھی بادشاہ تھے
وہ خدا کے نبیوں کا یقین نہیں کرتے تھے، خدا کی باتوں کو یقین نہیں کرتے تھے، خدا کے کلام پر توکل نہیں کرتے تھے، خدا کی باتوں پر خدا پر توکل نہیں کرتے تھے، اس لیے خدا نے انہیں اسیر کروا دیا اور 70 سال وہ اسیری میں انہوں نے گزارے۔ لیکن جب وہ اسیری میں زندگی گزار رہے تھے تو خدا ان کا کلام کہتا ہے کہ خدا نے یرمیہ کے وسیلہ سے ان سے کلام کیا کہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں۔ آج جو ہمارا ٹائٹل ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے، جو ہمارا مضمون ہے، وہ ہے کہ خدا ہمارے لیے بہتری کے شاندار منصوبے رکھتا ہے۔ God has precious plans, splendid plans for us۔ ہم جتنی بھی مشکلات میں سے گزر رہے ہیں، ہم جتنی بھی اسیری کے زندگی میں سے گزر رہے ہیں، خدا آج بھی ہم سے پیار کرتا ہے اور ہمارے لیے بہترین منصوبے رکھتا ہے۔ یہ آج اس کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے ساتھ نکالیے خدا کے کلام میں سے زبور 139 اور اس کی 13ویں آیت سے لے کر 16ویں آیت تک ہم خدا کے کلام کو پڑھیں گے۔ زبور 139، ہم داؤد کے بارے میں سیکھیں گے کہ خدا اس کے لیے کیسے منصوبے رکھتا تھا۔ زبور 139 اور اس کی 13ویں آیت سے لے کر 16ویں آیت تک خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، کیونکہ میرے دل کو تو ہی نے بنایا ہے، میری ماں کے پیٹ میں تو ہی نے مجھے صورت بخشی، میں تیرا شکر کروں کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں، تیرے کام حیرت انگیز ہیں، میرا دل اسے خوب جانتا ہے۔ 15ویں آیت میں لکھا، جب میں پوشیدگی میں بن رہا تھا اور زمین کے اسفل میں عجیب طور سے مرتب ہو رہا تھا تو میرا قلب تجھ سے چھپا نہ تھا، تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا، اور جو ایام میرے لیے مقرر تھے سب تیری کتاب میں لکھے تھے، جبکہ ایک بھی وجود میں نہ آیا تھا۔ آمین۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے سن جان پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزوں، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے داؤد کے لیے کیسے منصوبے رکھے تھے۔ داؤد کہتا ہے کہ خدا، جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں بے ترتیب مادے کی صورت میں تھا، جب ایک خاص چیز مقرر بھی نہیں تھی ہوئی، جب ایک خاص چیز بنی بھی نہیں تھی میرے لیے، تب خدا تو نے مجھے، تب سے خدا تو مجھے جانتا ہے، تب تو میرے سارے ایام کو جانتا تھا جب ایک بھی ابھی وجود میں نہ آیا تھا۔ اگر ہم دیکھیں ماں کے پیٹ میں کیسے جو ہے ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے، بہت سے ہزاروں کی تعداد میں جو خلیے ہیں، جو سپرمز سیلز ہیں، وہ خارج ہوتے ہیں، لیکن صرف ان میں سے ایک خلیہ جو ہے وہ فرٹیلائز ہوتا ہے، وہ ایک وجود کی شکل اختیار زائگوٹ بن جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، خدا جو ہے وہ لا تبدیل خدا ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں ہماری غلطیوں کے سبب سے اسیری آتی ہے۔ ہماری زندگیوں میں خدا، اگر ہم کسی دوسرے کے ہاتھوں میں خدا ہمیں چھوڑ دیتا ہے، ہمیں اسیر ہونے کے لیے دیتا ہے، تو ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں داؤد کے بارے میں، داؤد یہ کہتا ہے کہ خداوند اگرچہ ایک بھی دن میرے لیے نہیں تھا بنا، لیکن تو میری ساری زندگی کے ایام کو جانتا تھا۔ میرے عزیزو، خدا ہمارے لیے منصوبے جو رکھتا ہے وہ بہترین منصوبے ہیں۔ اگر ہم یسایہ 55 باب اور اس کی 8ویں آیت سے 11ویں آیت کو دیکھیں تو خداوند فرماتا ہے کہ میرے منصوبے جو ہیں، میرے خیالات تمہارے لیے کیسے خیالات ہیں۔ آئیے ہم اس بات کو خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں۔ یسایہ 55 باب اور اس کی 8ویں آیت سے لے کر اور اس کی 11ویں تک ہم خدا کے کلام کو پڑھیں گے۔ خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں، اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے، اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے
بلند ہے. ہاللیلویا. کیونکہ جس طرح آسمان سے بارش ہوتی اور برف پڑتی ہے اور پھر وہ وہاں واپس نہیں جاتی بلکہ زمین کو سیراب کرتی ہے اور اس کی شادابی اور رویدگی کا باعث ہوتی ہے تاکہ بونے والے کو بیج اور کھانے والے کو روٹی دے، اسی طرح میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہوگا وہ بے جا میرے پاس واپس نہ آئے گا بلکہ جو کچھ میری خواہش ہوگی وہ اسے پورا کرے گا اور اس کام میں جس کے لیے میں نے اسے بھیجا مؤثر ہوگا. آمین. یہاں پہ یسایہ کے صحیفے میں سے ہم نے جو پڑھا ہے، خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیال اور تمہارے خیالات ایسی فرق ہے جیسے آسمان زمین سے فاصلے پر ہے. میری راہیں اور تمہاری راہیں ایسے ہی فرق ہے جیسے آسمان زمین فرق ہے. میرے عزیزو، خدا کے منصوبے آپ کے لیے بہترین ہیں. خدا آپ کے لیے بہترین اور اچھے منصوبے رکھتا ہے. آپ جس بھی طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، اگرچہ آپ اسیری میں زندگی گزار رہے ہیں، اگرچہ آپ گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں، خدا آپ کو گناہ سے پاک زندگی دینے کی قدرت رکھتا ہے. اس نے اپنے بیٹے کو یعنی یسوع مسیح کو آپ کے گناہوں کے لیے صلیب پر بلیدان ہونے کے لیے دے دیا. خدا کا کلام یوحنا 3 باب اور اس کے 16 میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. آج آپ جو کچھ بھی جس بھی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں، جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، خدا نے اپنے بیٹے کو دے دیا. اس نے اپنے بیٹے کو زمین پر دے دیا تاکہ وہ آپ کی جگہ پہ قربان کیا جائے، تاکہ وہ آپ کے لیے کفارہ کا سبب بنے، تاکہ وہ آپ کو گناہوں سے چھڑانے کا سبب بنے. میرے عزیزو، خدا آپ کے لیے بہترین منصوبے رکھتا ہے. آئیے میرے ساتھ دوسرا حوالہ نکالیں گے، قضات کی کتاب میں سے ہے. قضات 13 باب اور اس کی 5ویں آیت میں ہم دیکھیں گے سمسون کے لیے خدا کیسے منصوبے رکھتا تھا. قضات اور اس کا 13 باب اور اس کی 5ویں آیت. قضات 13 باب اور اس کی 5ویں آیت میں ہم خدا کے کلام کو پڑھیں گے. خدا کے کلام میں سے خدا کلام اس طرح سے لکھا ہے، کیونکہ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کے سر پر کبھی اس طرح نہ پھرے گا، اس لیے کہ وہ لڑکا پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہوگا اور وہ اسرائیلیوں کو فلسطین کے ہاتھ سے رہائی دینا شروع کرے گا. میرے عزیزو، یہاں پہ سمسون کے لیے خدا نے جو منصوبے ریلیز کیے وہ اس کی پیدائش سے بہت پہلے تھے. جب ہم یسوع مسیح کے بارے میں دیکھتے کہ خدا کا باپ کا کیا منصوبہ تھا تو وہ اس کی پیدائش سے ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے لیے خدا نے بتا دیا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. میرے زندگی یہ خدا کے منصوبے تھے جو یسوع مسیح کے لیے تھے. یہ خدا کے منصوبے جو ہم نے پڑھے وہ سمسون کے لیے تھے. سمسون، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ سمسون کی ماں جو کہ بانجھ تھی، اور خدا نے بانجھ میں سے اسرائیل کے لیے، اسرائیل لوگوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے ایک مسیحا پیدا کیا جس کا نام سمسون تھا. میرے عزیزو، سیمول کی ماں بانجھ تھی اور خدا نے اپنے لوگوں کے لیے پہلا نبی یعنی سیمول ان میں سے پیدا کیا. خدا کے منصوبے، خدا کے کام حیرت انگیز ہیں. خدا آپ کے لیے بہترین اور حیرت انگیز منصوبے رکھتا ہے جو کہ آپ کی سوچوں سے بالاتر ہے. آئیے اپنی زندگی میں خدا کے منصوبوں کو جانیں، خدا کے منصوبوں کو پرکھیں کہ خدا نے آپ کو کس لیے پیدا کیا ہے. خدا نے آپ کی زندگی میں کون سے ایسے منصوبے رکھے ہوئے ہیں جن کو خدا آپ کی زندگی میں پورا کرنا چاہتا ہے. میرے عزیزو، ابراہیم کے لیے ہم خدا کے منصوبوں کو دیکھیں گے. پیدائش 12 باب اور اس کی 2 اور 3 آیت ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ خدا نے ابراہیم کے لیے کیسے
منصوبے رکھے تھے. یہ ابراہیم کے لیے خدا کی کال تھی. ابراہیم نے جس طرح سے خدا نے جس طرح سے ابراہیم کو بلایا، یہ ابراہیم کے لیے خدا کا مشن تھا. آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں قرآن کے کلام میں سے. خدا کلام میں سے اس طرح سے لکھا ہے پیدائش 12 باب اور اس کی 2-3 آیت. اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا اور تو باعث برکت ہو. جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا اور جو تجھ پر لعنت کرے ان پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے. آمین ہاللیلویہ. میرے عزیزو، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ابراہیم کو کس طرح سے بلایا. جب ابراہیم کچھ بھی نہیں تھا اور خدا نے کہا کہ تو قوموں کا باپ ہوگا، تو ایمانداروں کا باپ ہوگا. خدا اپنے وعدوں میں صادق القول اور راست ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کے لیے خدا نے اپنے وعدہ کو پورا کیا ہے. جب ابراہیم ایمان میں ڈاواڈول ہوا اور اس نے کہا کہ خدا تو مجھے کیا دے گا، میرے گھر کا جو مالک ہے، جو میرے بعد سربراہ ہوگا، وہ تو ایک الیعزر دمشقی جو میرا غلام ہے وہ ہوگا. لیکن خدا نے کہا کہ میں تیرے سر میں سے بیٹا دوں گا. اور جب ابراہیم 100 سال کی عمر میں پہنچا تو خدا نے کہا کہ تجھ سے بیٹا ہوگا اور اس کا نام تو اسحاق رکھنا. ابراہیم کہتا ہے کہ خدا اسماعیل تیرے ضرور جیتا رہے. لیکن خدا نے کہا کہ میں نے تیری دعا سنی ہے، لیکن میرا منصوبہ جو تجھے برکت دینے کا وہ اسحاق میں سے ہے. اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا نے اس مردہ سے جسم کو جو ابراہیم کا تھا، خدا نے اسے بچہ پیدا کرنے کی قدرت اور قوت دی. سارا جو کہ بالکل اس کا جسم جو تھا وہ بچہ پیدا کرنے کی عمر سے آگے جا چکا تھا. خدا نے اسے بچہ پیدا کرنے کی قدرت دی اور برکت دی اور قوت دی. میرے عزیزو، خدا سب کچھ کر سکتا ہے اور وہ آپ کے لیے بہترین منصوبے رکھتا ہے. اگرچہ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ میں تو کچھ بھی نہیں، میری زندگی میں سے تو کچھ بھی نہیں. میرے عزیزو، آپ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم جب کچھ نہیں تھا اور خدا نے کہا کہ میں تجھے بہت کچھ بناؤں گا، آپ کچھ والے فیز میں ہیں کہ جب آپ کچھ بھی نہیں، لیکن جب خدا آپ کو بلاتا ہے، جب خدا آپ سے کلام کرتا ہے، جب خدا اپنے منصوبے آپ کو دیتا ہے تو آپ بہت سی برکتوں کو حاصل کرتے ہیں. خدا آپ کے لیے بہترین منصوبے رکھتا ہے. آئیے ان منصوبوں کو خدا کی برکت سے، خدا کی کلام میں سے، خدا کی قدرت سے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. خدا ان سے کہیں کہ خدا اپنے منصوبے مجھے بخش، اپنے منصوبوں میں مجھے خدا آگے لے کر چل. جو میرے منصوبے ہیں وہ نہیں، بلکہ جو تیرے منصوبے ہیں وہ پورے. کیونکہ خدا ان کا کلام فرماتا ہے کہ آپ کے منصوبے اور خدا کے منصوبے جیسے زمین آسمان سے بلند ہے، اسی طرح سے آپ کے اور خدا کے منصوبے فرق ہیں، اور خدا کے منصوبے بہترین اور شاندار ہیں. آئیے اپنی زندگیوں میں خدا کے پلانز کو سمجھے. خدا آپ کی زندگی کے لیے بہترین منصوبے رکھتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے خدا ابراہیم کے لیے منصوبے رکھتا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے خدا یسوع مسیح ناصری کے لیے منصوبے رکھتا تھا باپ، ویسے ہی آپ کے لیے منصوبے رکھتا ہے. جس طرح سے خدا سمسون کے لیے منصوبے رکھتا تھا، ویسے ہی خدا آپ کے لیے منصوبے بھی رکھتا ہے. جیسے ہم نے سیکھا کہ خدا داؤد کے لیے بہترین منصوبے رکھتا تھا، جبکہ اس کی زندگی میں ایک بھی دن وجود میں نہیں آیا تھا، لیکن خدا سارے ایام کو جانتا تھا. آج خدا میرے اور آپ کی زندگی کے لیے بہترین منصوبے رکھتا ہے، شاندار منصوبے رکھتا ہے. آئیے اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں پیش کریں، خدا سے کہیں خداوند میرے نہیں بلکہ جو تیرے منصوبے ہیں وہ پورے ہوں. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین.